نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیہ میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوب رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مقدس محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سالانہ تعلیمی کانفرنس وردائے قرت جو منعقد ہوئی ہے، اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہو کر کے اللہ و رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ غم و علم کی دوا لا الہ الا اللہ، دلوں کا نور و ضیاء لا الہ الا اللہ، قلندروں کی بقا لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام کی مبارک محفل ہو اور محفل میں حاضر ہونے والا در رسول کا سائل ہو، عشق رسول میں غائل ہو اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائل ہو، تو نور کی برسات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے اور وجہ دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محفل میں تشریف فرما آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ آئیے بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں بلند آواز سے جیسے میں پڑھاؤں آپ سبھی حضرات کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی دیوانہ، کوئی عاشق اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اور امام عشق و محبت نے اسی کو یوں کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز ہوا۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے تھے تو محفل میں تلاوت قرآن مجید کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر لیا کرتے تھے۔ یہ محفل نور کی محفل ہے، یہ محفل ذکر رسول کی محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے، اور ہمارا یقین ہے، بلکہ ہمارا یقین کامل ہے کہ آخرت میں یہی محفل ذکر رسول کی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گی۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ جس محفل میں، جس نشست میں، جس مقام پہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، وہ محفل نور علی نور ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ قرآن مقدس کا
ذکر خیر ہو تو وہ محفل بھی بڑی ہی پرنور ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، بعمل ہو، حلال کو حلال جانے اور حرام سے بچتا رہے، تو میں نے اپنے کریم آقا، رحیم آقا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کریم آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ ہو، بعمل ہو، حلال کو حلال جانے اور حرام سے بچتا رہے، تو میں نے اپنے کریم آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے گھر کے 10 ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، وہ بھی اس حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے درمیان بڑے ہی دور و دراز سے چل کر کے بڑی عظیم شخصیتیں تشریف لانے والی ہیں۔ جھارکھنڈ کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا سید سیف الدین اشرق صاحب قبلہ خطاب فرمانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر بعد ممبر نور پر تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب باکمال، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ عاشق حسین چشتی صاحب قبلہ کھڑگپور سے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر دل عزیز عالم نبیل، فاضل جلیل، مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ، وہ بھی خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایک علماء کرام اور خطبہ کرام تشریف لانے والے ہیں۔ آج کے اس جلسے کی صدارت ہمارے شہر کے مفتی شہر حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا ذوالفقار چشتی صاحب، جن کی یہ محنتیں ہیں، یہ کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس کل جو اجتماع ہونے والا ہے اور دستار بندی ہوگی، الحمدللہ 16 بچیوں کی اس میں ردائے کرت ہوگی، یعنی وہ کرت کی دستار لے کر کے اپنے گھروں میں جائیں گی اور دین کی تبلیغ فرمائیں گی، خود بھی روشن ہوں گی اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کریں گی۔ عزیزان گرامی وقار، ابھی بہت کچھ آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، میں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے، یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے اس محفل میں تشریف لائیں۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گی، اور یہ محفل اتنی مقدس محفل ہے کہ اس محفل میں کوئی اپنی طرف سے نہیں آتا ہے، بلکہ جسے اللہ رسول توفیق دے وہی چل کر کے ایسی محفلوں میں آیا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر اپنا جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ حاضرین کرام، آئیے محفل کے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہترین ثنا خوان رسول مداح مصطفیٰ کو آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ میری مراد حضرت مولانا حسین صاحب ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت نعتیہ کلام سے ہم تمامی سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت نعت دوں گا کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ آئیے استقبال کرنے، نعرہ تکبیر۔ اتنے آہستہ نہیں بلکہ ابھی تو آغاز ہے، آپ کو بلند آواز سے استقبال کرنا ہے، بلند آواز سے کہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ کنیز فاطمہ سالانہ تعلیمی کانفرنس، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ो अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरबर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं भरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हज़रात बिल्कुल नया कलाम समात फरमाएं, मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। रास्ता सबसे वो मोतबर हो गया, मचल के कह दें या रसूल अल्लाह, आवाज़ आनी चाहिए। रास्ता सबसे वो मोतबर हो गया, 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 शाहिदी का जहां से गुजरे हो गया, शाहिदी का जहां से गुजरे हो गया। हमारी तरह शेर समात फरमाए। मेरे आका की जैसा ना आया कोई, मेरे आका की जैसा ना आया कोई, मेरे आका की जैसा ना आया कोई, उनका शहदाई हर एक बशर हो गया, उनका शहदाई हर एक बशर हो गया, उनका शहदाई हर एक बशर हो गया। और मिट गई कुफ्र की सारी तारीकियां, मिट गई कुफ्र की सारी तारीकियां, मिट गई कुफ्र की सारी तारीकियां, नूर मेरे नबी का जिधर हो गया, नूर मेरे नबी का जिधर हो गया, रहमते दो जहां बन के आए हैं वो, रहमते दो जहां बन के आए हैं वो, रहमते दो जहां बन के आए हैं वो, दूर दुनिया से सब जुल्म शर हो गया, दूर दुनिया से सब जुल्म शर हो गया। औलिया इकराम की शान क्या होती है और जो लोग उनसे निस्बत रखते हैं उनकी शान क्या होती है, और एक सरकार गौसे आज़म के कुत्ते की शान क्या है, समाज फरमाएं। मेरे गौसुल वरा का दरबार है, मेरे गौसुल वरा का दरबार है, मेरे गौसुल वरा का दरबार है, जिसका कोता भी शेर बबर हो गया, जिसका कोता भी शेर बबर हो गया, जिसका कोता भी शेर बबर हो गया। और हुजूर के दो मौजे से एक शेर में समात फरमाएं। चांद शक हो गया डूबा सूरज तेरा, चांद शक हो गया डूबा सूरज मेरा, चांद शक हो गया डूबा सूरज मेरा, जिस घड़ी हुक्म खैरुल बशर हो गया, जिस घड़ी हुक्म खैरुल बशर हो गया, कुर्ब जिसको मिला मेरे सरकार का, मचल के कह दिया रसूल अल्लाह,
یا رسول اللہ قرب جس کو ملا میرے سرکار کا، قرب جس کو ملا میرے سرکار کا، قرب جس کو ملا میرے سرکار کا، وہ ہر خوف سے بے خطر ہو گیا۔ اور آخری شعر سبحان فرمائے، جائے گا خلد میں وہ بڑی شان سے، 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 جس کا ذکر نبی میں گزر ہو گیا، جس کا ذکر نبی میں گزر ہو گیا، جس کا ذکر نبی میں گزر ہو گیا۔ اور مکہ دو کے ساتھ سماعت فرمائیں، میں چل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کاش کے دن حسین ہزی بھی کہے، کہہ آمین۔ کاش کے دن حسین ہزی بھی کہے، 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 میرا طیبہ نگر کو سفر ہو گیا، میرا نگر تو سفر ہو گیا، راستہ سب سے معتبر ہو گیا، شاہدی کا جہاں سے گزر ہو گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے تھے حضرت مولانا حسین صاحب قبلہ، اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ حاضرین کرام، میں پھر سے تمامی حضرات سے ان سے گزارش کرتا ہوں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، میں تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے، یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہے، تو آپ ادھر ادھر نہ بیٹھیں بلکہ آ کر کے محفل نور میں بیٹھیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں۔ آئیے حضرات، میں ایک اور ثنا خوان رسول کو پیش کروں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس محفل میں، مبارک محفل میں آپ تشریف رکھتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی جنبش دیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کرتے رہیں، تاکہ آج کی رات نیکیوں میں اضافہ ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو آج کی رات میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم بار بار سبحان اللہ بھی کہیں، ماشاءاللہ بھی کہیں، الحمدللہ کی صدا بھی بلند کرتے رہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ جہاں کہیں بھی کسی شاعر کا کوئی شعر اچھا لگے، کوئی نعت اچھی لگے یا کسی خطیب کی کوئی بات اچھی لگے تو وہاں خاموش نہ بیٹھیں بلکہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کر دیں۔ آئیے عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی انداز میں پورے بیداری کے ساتھ آپ کو اس جلسے کو سماعت کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے درمیان میں بڑی عظیم عظیم شخصیتیں تشریف لانے والی ہیں، سب کا یہ کے بعد دیگرے آپ کو خطاب بھی سننا ہے، نعتیں بھی سماعت کرنی ہے اور علم دین کے تعلق سے بہت کچھ آپ کو سیکھ کر کے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو بہترین بیانات اور بہترین نعت خوانی آپ کو سماعت کرنی ہے۔
पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि पार्क का पीछे वाला गेट किसी के इख्तियार में हो, क्योंकि औरतें जो हमारी माँ और बहनें वो पीछे वाले गेट से आ रही है और वो गेट बंद है। तो कोई आप में से कोई ऐसा शख्स हो जो पीछे वाला गेट खुलवा दे, ताकि औरतों का एक गेट से आना जाना ना हो। दूसरी गुजारिश मैं ये करूंगा कि मेरे कहने पर आप इतनी सी मेहरबानी फरमा दें, आपने बड़ा साथ दिया, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि यहाँ आगे आ जाए पहले आप हजरात। इंशाल्लाह हम कुर्सी जो है मेहमानों के लिए रखेंगे, और जूते उतार के आ जाए तो बड़ी मेहरबानी साइडों में जूते उतार दीजिए, क्योंकि ये नमाज की टाट है, ये इस पर जुमा की नमाज भी होती है। साइडों में जूते उतार दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी। तशरीफ ले आए, बच्चे नौजवान सब आ जाए, गुजारिश। और जो गेट के पास खड़े हैं ना, आप हमारे मेहमान नहीं है, आप मेजबान हैं, आप खुद वॉलेंटियर है, मेजबान है, ठीक है। चलो बोल दिया, आपसे बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले आए। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इससे बड़ी गुजारिश और मैं क्या करूंगा। मैं आप लोगों का इमाम हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अब आप लोगों का इमाम हूँ जिसके पीछे आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। अगर आप, हाँ कोई माजूर है, कोई बुजुर्ग है तो उनकी बात अलग है, और आप 5 टाइम की नमाज जब मेरे पीछे पढ़ते हैं तो शायद मेरा इतना कहना तो मान ही लेंगे, है ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप हजरत आगे आ जाइए, वहां गेट के पास ना खड़े रहे। अभी देखो मुकर्रर खुसूसी का बयान शुरू होने वाला है, इसलिए मैं बुला रहा हूं आपको। अभी मुफ्ती खालिद अयूब साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं और हजरत का बयान शुरू होने वाला। आप तशरीफ ले आइए, जल्दी आ जाइए, आगे आगे आ जाइए। चाय वाले भी। और मैं वॉलेंटियर हजरात से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस जलसे की जश्न बहार और इस महफिल के अजीम रौनक, देखो इस्लाम भाई अस्ती भी आ गए, और उनके बहुत सारे मुरीदीन जयपुर की सरजमीन पर है, हजरत के साथ तशरीफ ला चुके हैं सैयद सैफुद्दीन अजदक साहब। तो हजरत को जो है ना, मतलब वहां ऑफिस में थोड़ी देर बिठाएंगे। आप हजरात आगे आ जाए, वॉलेंटियर अब जितने भी है आप आगे आ जाए, सिर्फ 2-4 खड़े रहेंगे काफी है बेटा। आप आज अंदर आ जाओ, हजरत का बयान शुरू होने वाला, जल्दी आ जाओ आप लोग। आपसे गुजारिश है, कोई बुजुर्ग हजरात अगर कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें बैठे रहने दो। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप नजदीक तशरीफ ले आओ, और जलसे को जम करके सुनना है। जिन्होंने अभी तक लोकल हजरात हैं, जिन्होंने खाना नहीं खाया, वो हजरात मदरसे में जामिया में जाकर के खाना खा के जल्दी फारिग होकर के आए। आपसे गुजारिश ही है, आप बैठो बेटा। वॉलेंटियर्स आप इधर आ जाओ, इधर, ये थोड़ा सा भरा भरा लगना चाहिए ना। और आप जो 4-5 लोग खड़े हो ना, आपसे गुजारिश है कि जो बाहर लोग खड़े ना रोड पे, आप उनको बोलो कि बेटा अंदर चलो। भाई या कोई बुजुर्ग है तो आप उनको चाचा बोले, आप उनको अदब से बोल करके अंदर लेकर के आएंगे कि हमारा जलसा अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है भाई। हमारा जलसा हम ही तो सुनेंगे ना। अब अगर हम ही लोग आग तापते रहेंगे, भट्टियों के पास खड़े रहेंगे, बाहर कुर्सियों पे बैठे रहेंगे, तो कुर्सियां तो अंदर भी लगी हुई है, तो यहाँ पे भी तो बैठना ही है। तो आप तशरीफ लेकर के आए अंदर, बड़ी मेहरबानी होगी, और जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। अब हाफिज साहब की आपको एक नात शरीफ सुननी है, हाफिज रिजवान अहमद साहब की। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम, पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं चलेगा। 3 मुकर्रिरीन हजरात को हमें सुनना है दिल की गहराइयों से इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप हजरात जो है वो मुकर्रिरीन को सुनेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। एक आले रसूल भी है, सैयद साहब है, एक मुकर्रिर साहब हमारे ऐसे हैं कि जिनका जो है मतलब आउट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है कल, तो वो यहाँ से सुबह को निकल जाएंगे, कल आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां चले जाएंगे। जिसके पास अभी ये वॉलेंटियर कार्ड नहीं है, ये वॉलेंटियर कार्ड ले ले और लास्ट में सभी हजरात जमा करा दे, क्योंकि कल के लिए, कल की कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप प्रोग्राम सुने, इंशाल्लाह लगातार सुनेंगे, और साथ में हमारे मुकर्रिरीन हजरात की हौसला अफजाई करेंगे। और जो बाहर वॉलेंटियर खड़े हैं उनको अंदर लेकर के आए, बराए मेहरबानी। हाफिज साहब की नात शरीफ सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی کا وظیفہ کرو کہ یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی قسمت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. ارے آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ, آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ, تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. سرور دو جہاں رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا. سرور دو جہاں رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا. دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا. آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے, آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے. ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی, ان کی زیارت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی. میں لحد میں کہوں گا نکیرے سے, سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے. میں لحد میں کہوں گا نکیرے سے, سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے. سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے. رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی, کہ رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی. ان کی دیکھیں گے صورت کبھی نہ کبھی, ان کی دیکھیں گے صورت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا, ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا, ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا. پیاری ماں کی دعا ہو کہ صدقے تیری, کہ پیاری ماں کی دعا ہو کہ صدقے تیری. دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی, دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی.
اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین۔ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین۔ ذرہ بھر جس کے دل میں ہو عشق نبی، ذرہ بھر جس کے دل میں ہو عشق نبی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی۔ یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائیں گے الفت کبھی نہ کبھی۔ آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کعبے کی یہ صدا ہے صلی علی محمد، وحدت کا آئینہ ہے صلی علی محمد، جس راہ سے آپ گزرے اس راہ کا ذرہ ذرہ اب تک پکارتا ہے صلی علی محمد، اور طوفان ٹل گیا ہے صلی علی محمد، جس نے بھی یہ کہا ہے صلی علی محمد۔ کربل کی سرزمین سے شبیر کی جبی سے، کربل کی سرزمین سے شبیر کی جبی سے سجدہ پکارتا ہے صلی علی محمد، سجدہ پکارتا ہے صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ الحمدللہ محفل کا کارواں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی بہت ہی جلد آپ کو حضرت مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ کا خطاب عرفانی، خطاب نورانی، خطاب قرآنی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ ابھی آواز پست ہے، ابھی تو آغاز ہے، آپ کو پورے بیداری کے ساتھ بھی اس جلسے کو سننا ہے۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اگر اچھا لگے تو کوئی حضرت خاموش نہ بیٹھے، بلکہ بلند آواز سے اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہم آقا کے سچے اور پکے غلام ہیں، بلند آواز سے یا رسول اللہ کی صدا ضرور بلند کریں گے۔ ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ کہ عرب کی سرزمین پہ کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہے، عرب کی سرزمین پہ کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہے، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین پہ کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہے، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی، اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی، تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو، تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ حاضرین کرام، یہ کانفرنس تعلیمی کانفرنس ہے، اور اس کا مقصد اصلی یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہ رہے، بلکہ ہر کوئی قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ رہے، کوئی جاہل نہ رہ پائے۔ اس لیے حضرت مولانا ذوالفقار چشتی صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا، جامعہ کنیز فاطمہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ تھوڑے سے ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ آج تقریباً 16 بچیوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، کل صبح پروگرام ہونا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسی علاقے بلکہ آس پاس کی جہاں کی بھی بچیاں ہیں وہ اس جو ہے جامعہ سے پڑھ کر کے فراغت حاصل کر رہی ہیں، اور الحمدللہ
یہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی خود بھی گزاریں گی اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی تلقین کریں گی۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو کسی اور کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلی اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ روزے کے تعلق سے نہیں، نماز کے تعلق سے نہیں، والدین کی فرما برداری کے تعلق سے نہیں، بلکہ اگر قرآن مجید کا نزول ہوا اور سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ بھی تعلیم کے تعلق سے، وہ بھی علم دین کے تعلق سے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام پر۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا تو اس میں بھی تعلیم کا ذکر پہلے فرمایا، علم دین حاصل کرنے کا پہلے حکم دیا، اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو نمازیں بھی درست ہوں گی، علم ہوگا تو روزے بھی درست ہوں گے، علم ہوگا تو ہم عمرہ اور حج صحیح طریقے سے اس کے ارکان ادا کر پائیں گے، اور اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تعلیمی کانفرنس ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا کارواں آگے بڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی یہ کے بعد دیگرے آپ کو بہت کچھ سماعت کرنا ہے، نہ تو منقبت سننی ہے۔ میں تمامی احباب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات باہر ہیں یا ادھر ادھر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمامی حضرات محفل میں تشریف لائیں اور محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تیری ثنا کی خدا بند لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کی ہر شان میں کمال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ ہے تیری مثال کی بے مثال ہے تو، اور وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، وہ محمد ہے کہ جن میں عیب نہیں، اور جمیع کل علم ہے جب قرآن، کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں۔ ذرا مچل کے کہیں نا سبحان اللہ۔ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سنیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ یہاں تو صرف ایک ہی پیغام آج ملے گا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، اور ابھی بہت علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، آپ دیکھیں گے اور ان کے خطاب کو سن کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ جو حضرات پیچھے سے ابھی تشریف لائے اور وہ آ کر کے کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے۔ این جی او جو یہ کمیٹی ہے اور جو جامعہ کنیز فاطمہ کے اراکین ہیں، ان کی جانب سے میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ آگے آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر جو حضرات اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے یعنی کرسیوں کو چھوڑ کر کے آگے تشریف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ وہ تیرے محبوب کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اگر وہ تیرے محبوب کے نام پر، تیرے نام پر اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے آگے آئے تو اللہ پاک ان کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا کر دینا۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس لیے کہ باہر سے آنے والے جو ہمارے مہمان حضرات ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھے، جو بعد میں آئیں گے وہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ میزبان ہیں، مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا یہ ہم سب کا شیوا رہا ہے۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ 4 شعر پڑھتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کر دینا کہ شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ ابھی بھی آواز کم ہے، اور بلند آواز سے بولیں۔ شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ اور تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اس واسطے اللہ نے قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اس واسطے اللہ نے قرآن بنایا۔ اور مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں، مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں،
رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا، رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا۔ اور اس شعر میں اتنی توجہ چاہوں گا آپ کی، اور اگر شعر اچھا لگے تو پورا پورا تعاون کرنا۔ جی میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا خالد رضا صاحب قبلہ تشریف لائیں، اور 5 منٹ کے لیے آپ تشریف لائیں اور محفل میں ایک ایسی نعت سنا کر کے یا خطاب کر کے محفل کو رونق بخشیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا خالد رضا صاحب تشریف لائیں، آئیے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جامعہ کنیز فاطمہ تعلیمی کانفرنس و ردائے قرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے کہ ہم سب مل کر یہاں محفل میں شریک ہوئے۔ ابھی حضرت نے بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جو باہر پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ آگے آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار مدح مختار، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا اللہم صلی علیہ و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ ہی پلوں میں علماء کرام یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور آج کی محفل میں ہمارے کئی مہمان ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی یہاں سن لیتے ہیں کبھی وہاں سن لیتے ہیں، اور پھر کہیں بھی نہ ملے تو مسجد برج والی میں تو ہم مل ہی جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت کا حکم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں، 2-3 اشعار نعت مقدس کے میں پڑھ لوں۔ درود شریف پڑھ کے سنائیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، سبحان اللہ بولیے، میں چل کے بولیے سبحان اللہ۔ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ جو خاموش بیٹھتے ہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ ہمارا تعلق تو اس گھرانے سے ہے جن کے غلام بھی تاجدار لگنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، قرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو، لے
لو مدینہ میں دے دو. میں اس مدینے کی بات کر رہا ہوں جس کی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے. اور دعا کریں اس محفل کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. دربار محمد کا قرینہ میں دے دو. اور ملاحظہ فرمائیں تم لے لو جوئی چمپا گلاب اور چنبیلی اور چنبیلی. تم لے لو جوئی چمپا گلاب اور چنبیلی اور چنبیلی. دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو. دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو. تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو. اور ملاحظہ فرمائیں جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت. سب مل کے آمین کہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو مقدر کی معراج ہو جائے. سبحان اللہ. جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت سرکار کی صورت. جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت سرکار کی صورت. ان آنکھوں کا وہ خواب سہانا ہمیں دے دو. ان آنکھوں کا وہ خواب سہانا ہمیں دے دو. تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو. دربار محمد کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 منٹ کا مجھے وقت ملا تھا. وقت لگ بھگ پورا ہو چکا ہوگا. 2-3 اشعار اور سن لیں تاکہ کوئی مہمان تشریف لے آئے. پھر آپ کو کتاب نایاب سننا ہے, سماعت کرنا ہے. ایک مرتبہ اور مچل کے پڑھا سن درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں سجانے میں لگے ہیں. محبوب کی محفل جو سجانے میں لگے سجانے میں لگے ہیں. جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. اور محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا. یہ شاعر نے تصور پیش کیا کہ محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا سرکار کو دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جامعہ کنیز فاطمہ تعلیمی کانفرنس و ردائے کرت. آپ حضرات تشریف رکھیں. پیچھے جو حضرات ہیں میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں, مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آنے والے جو دور و دراز سے مہمان حضرات ہیں وہ سب کرسیوں میں بیٹھ جائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں تاکہ قریب سے مفتی صاحب کو دیکھ سکیں اور جلسے کو سماعت کر سکیں.
حضرت اللہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کی بلامت نورانی تشریف لا چکے ہیں. بس میں یہ 2 شعر پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. دعوت کو سماعت کرنا ہے. محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا. محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا. امت کو اپنی جان پلانے میں لگے ہیں، محبوب کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں. چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر کی باتیں، ابھی قبر کی باتیں. چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر کی باتیں، ابھی قبر کی باتیں. ہم نور کے جلووں میں نہانے میں لگے ہیں، ہم نور کے جلووں میں نہانے میں لگے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ سے گزارش کی تھی اور آپ شاید اس بات کو میرے کتنا مانیں گے. میں پہلے کہہ دوں کہ جس شخصیت کا ہم بیان سننے جا رہے ہیں بڑے ہی ناصحانہ انداز میں بہت بہترین بیان ہم سماعت کریں گے. آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پہلے آگے تشریف لے آئیں. کرسیاں جو باہر سے جو لوگ مہمان آئیں گے نا ان کے لیے، فتح نگر والوں کے لیے نہیں ہے، حسن پورہ والوں کے لیے کرسیاں. اب دیکھو میری بات سنی نہیں رہے. اب آپ نہیں سنو گے تو کس کو سناؤں گا بتاؤ؟ یا لائیو آ جاؤں، سوشل میڈیا پہ کوئی اعلان کروں؟ جلدی آ جائیے. کوئی معذور ہے ان کی بات الگ ہے. آ جائیے، آ جائیے، تشریف لے آئیے. اب یہ مجمع اگر نہیں بھرا، آپ کرسیاں بھر کے بیٹھے ہیں اور آپ کے جو مفتیان کرام ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے. آ جائیے. پیچھے والوں کو خاص کر کے یہ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں نا، رمضان صاحب کے، سلیم صاحب کے، ان کے علاوہ جو ہمارے محلے کے جو معزز لوگ ہیں جیسے صدر صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، ان کو بیٹھے رہنے دیجیے. جو بزرگ لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ جلدی آئیے اور بہت ہی بہترین بیان سننے کے لیے آپ لوگ